الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، فضل و انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا دین کی بات سننے کے لیے۔ دین کی نسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارا جمع ہونا ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ دین کی بات کو جتنی عظمت کے ساتھ اور جتنی فکر کے ساتھ اور جتنی توجہ دھیان کے ساتھ سنیں گے، اللہ پاک اس قدر عمل کی توفیق دیں گے۔ عمل کے لیے جو توفیق اللہ کے پاس سے ملتی ہے وہ بندوں کی طلب پر، بندوں کے اندر کے ارادوں پر، اندر کے جذبات پر، اندر کی فکروں پر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں عمل کی۔ اس کے لیے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، دین کی بات کو عظمت کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ متوجہ ہو کر سننا بڑی دولت ہے۔ دین کی سمجھ کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ دین کی سمجھ کا ملنا، اس زندگی میں دین کا ہونا، یہ بڑی نعمت ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں دیندار بن کر موت تک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا چند دن کے لیے۔ مختصر زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ہم اپنی نظر کے سامنے رکھ کر اس کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی قیمتی بنے گی اور آخرت کو بھی اللہ قیمتی بنائے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ ایمان یعنی اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے جو اسباب ہے، سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی نعمتیں جو بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو بندوں کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے کے لیے۔ بندوں میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، جو کرم، جو فضل، جو انعام و احسان اللہ نے اپنے بندوں پہ کیا ہے، جس کو ہم نظر سے دیکھ رہے ہیں، غور و فکر کریں گے تو ایک ایک نعمت اللہ کی وہ کروڑوں اربوں خربوں سے قیمتی ہے، ایک ایک نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ساری نعمتیں دے کر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے فرمانبردار، اطاعت گزار، شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارے اور حقوق کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو حکم اللہ پاک بھیجے ہیں اور جو نبی کا مبارک طریقہ ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس بتائے ہوئے راستے پر چلانا، یعنی زندگی کا گزارنا شریعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اوامر خداوندی کو پورا کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ سنتوں کو اپناتے ہوئے ہم ہر ایک کے حق کو پہچان کر اگر زندگی گزاریں گے تو زندگی کامیابی والی ہے۔ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کامیابی دینے کا، دنیا میں، آخرت میں۔ تو اب یہ زندگی
کیسے بنانا چاہیے زندگی کامیابی کہ ہم کنار کیسے ہوں گی، کامیابی کیسے ملیں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کو اور دین کے فہم کو اور دین کے ارادوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے پوری زندگی میں دین کے آنے کا، پوری زندگی میں دین کے آنے کا، اور پوری زندگی میں شریعت کے آنے کا، اور پوری زندگی کا پاکیزہ بننا، اور پوری زندگی میں انسانیت اور انسانی خوبیاں، تقویٰ ہے، توکل ہے، تواضع ہے، تحمل ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا، خوشنودی، بندگی کا شوق، عبادت کی حلاوت، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنانا اور دین بنانا، جس کے اندر میں خدمت بھی ہے، گھر کی خدمت، بچوں کی تربیت، والدین کی فرمانبرداری، شوہر کی اطاعت، سامان کی حفاظت، سیدھی سادی زندگی شریعت کے ساتھ گزارنا، اور اپنی زندگیوں کو عمل سے آراستہ کرنا۔ ایک مسلمان ماں ہو، ماں کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر بچے اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول کو پہچانیں، آخرت کو پہچانیں، مقصد زندگی سمجھ میں آئے، اور بچپن سے بچوں کا رخ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، آخرت کی طرف ان کا رخ ہو جائے، اور بچپن سے بچوں میں وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ اخلاق مزین ہو جو بڑے ہونے کے بعد ان کو اللہ والوں کی صف میں کھڑا کرے، اولیاء اللہ کی صف میں یہ بچے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے اخلاق سے، ان کی سچائی سے، ان بچوں کی امانت داری سے، خوف خدا سے، ادب سے، اور ان کے اندر کی عدل انصاف سے دنیا کو اسلام کا تعارف ہو۔ تو ماں کے اندر میں جو خصوصیات، جو خوبیاں، جو صفات ہوں گے تو وہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان خواتین سے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ اور اپنی زندگی میں اعمال کا اہتمام کرو۔ وہ کون سے اعمال؟ جو 24 گھنٹے کے اعمال دیے گئے ایک مسلمان ماں کے لیے، گھر کی چار دیواری میں شریعت کی پابند ہونا، سنت کے پابند ہونا، یقین کامل کے ساتھ اور عبادت کے نور کے ساتھ، عبادت کی حلاوت کے ساتھ اور عبادت کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام اور اپنے گھر میں ذکر کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور گھر کی چار دیواری میں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اور نبی کی سنت کے رہبر اور رہنما بن کر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر کی چار دیواری میں ہم زندگی گزاریں گے تو گھر کی چار دیواری میں رہ کر نسلوں کو دیندار بنانا، متقی بنانا، عبادت گزار بنانا، اطاعت گزار بنانا، آنے والی انسانیت کے لیے ہمارے بچوں کو انسانیت کی ہدایت کا رہنما بنانا ان ماؤں کے لیے آسان ہوگا جن ماؤں کے اندر میں دین کی سمجھ ہو، دین کا فہم ہو اور دین کی عظمت ہو، اور جس کی زندگیاں دین کے لیے نمونہ بن جائے۔ یہ حکم ہے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ ایک ہے تربیت الفاظ سے، ایک ہے تربیت عمل سے۔ عمل سے جو تربیت ہوتی ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، یعنی ماں کا نماز کا پڑھنا، گھر میں امی جان کا قرآن کی تلاوت کا کرنا، گھر میں فضائل کی تعلیم کے تذکرے، اللہ، رسول، صحابہ، آخرت کا کہنا سننا، اور گھر میں تسبیح اور اللہ کا ذکر اور درود پاک کی کثرت، 24 گھنٹے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور ماں کے سر پہ دوپٹہ اور سنت کا لباس، اور گھر کی چار دیواری میں بول بھی پاکیزہ ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو،